ختم کریں۔ دوسرا ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ افطار کی دعا یہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا روزہ کھولنے کے بعد؟ دیکھیں یہ بھی ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ اکثر ہمارے جو ٹی وی چینلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، اسے کاش ہم لوگ تبدیل کر کے کہیں روزے کے کھولنے کے بعد کی دعا، کیونکہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ جو دعا کے کلمات ہیں انہی سے آپ دیکھ لیں، اللہم انی لک صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ یہ کب بات صحیح ہوگی؟ جب پہلے رکھا، یا بھی رکھ رہا ہوں یا چل رہا ہو تب ہم کہیں گے وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تجھ پر ایمان لایا، یہ بات بھی اسی وقت درست ہوگی جب پہلے ایمان لا چکے ہوں۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، یہ بھی اسی وقت بات صحیح ہوگی جب پہلے آپ بھروسہ کر چکے ہوں۔ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، یہ بات کب صحیح ہوگی؟ جب پہلے افطار کر چکے ہوں گے۔ تو اکثر ایسی ہوتا ہے ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کھجور کھاتے ہیں، گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال سنت بھی نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ پہلے افطار کریں اس کے بعد دعا پڑھیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیلری آتی ہے وہ گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں جب گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ فرض کر لیں اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا تھا اور فرض کر لیں رمضان میں زکوٰۃ کا 1 سال پورا ہوا، یعنی اتنا مال تھا کہ اس پہ سال گزر گیا اور 1 دن پہلے آپ کو سیلری ملی، تو اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر سال تمام ہونے سے 1 دن پہلے بھی کچھ مال آ جائے تو اسے کل میں ملا کر کل کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سیلری چونکہ آپ کے گھر کے اخراجات میں استعمال ہوگی تو جو گھر کے ضروری چیزوں میں مال استعمال ہونے والا ہو اسے زکوٰۃ سے منہا کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، لہٰذا یہ مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا، اور اگر آپ کے پاس اور ہے ہی نہیں تو پھر تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تم جا کے کونوں میں جا کے مانگتے ہو، تو یہ کہنا ان کا کیسا ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ مانگنا کوئی منع نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، کثیر صحابہ کرام نے مانگا ہے، لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اصل یہ ہے یعنی اختلاف مختلف ہی اگر مسئلہ کسی نے بنایا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروانا کیسا ہے، یہ اس کو انڈائریکٹ آپ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت سارے مسائل میں درخواست گزار نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کوئی بیماری کے لیے کرتا ہے، کوئی پانی کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کوئی اپنی دیگر مسائل کو ذکر کرتا ہے، سرکار ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یوں کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگ لے؟ ڈائریکٹ کا حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ وسیلہ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرنا، ان کے دل میں تشویشیں پیدا کرنا، ان کو تذبذب میں ڈال دینا قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیے۔ کوئی اگر بزرگوں کے پاس جا کر ڈائریکٹ بھی مانگ رہا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہے تو بھائی کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ میدان محشر میں لوگ ڈائریکٹ ہی مانگ رہے ہوں گے لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پکار رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ سارا مجمع پہلے جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے ریکویسٹ کرے گا آپ سفارش کریں، آپ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، آج میں اس منصب پہ فائز نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ تو ہمارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھئی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو تم چل کر،
نہیں، سرکار فرماتے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر سرکار شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب کے دروازے کھلیں گے۔ جو ڈائریکٹ والے بھائی بہن ہیں جو اسی پر اصرار کرتے ہیں وہ یقیناً سرکار کی بارگاہ میں مانی جائیں گے، وہ ڈائریکٹ پکارتے رہیں گے تو ڈائریکٹ میں تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا ابھی نقشہ قائم کر کے بتا دیا ہے۔ جو کام دنیا میں غلط ہو وہ میدان محشر میں عین اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بن سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہاں غلط ہے وہاں بھی غلط، اور جو وہاں سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک ڈائریکٹ کتنا بھی مانگ لو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، جب تک سرکار کی بارگاہ میں سب آ کر یوں نہیں کہیں گے یا رسول اللہ مدد فرمائیے، تب تک کام نہیں بنے گا۔ پھر سرکار سفارش فرمائیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو جب یہ اشارے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو وہاں چیز جائز ہے اس چیز کو اگر دنیا میں اپلائی کیا جائے، اس سے دنیا میں نفع اٹھایا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ تو یہ آپ وہ جو آنٹی ہیں کون ہیں آپ کی، یہ غلط کہہ رہی ہیں۔